انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین کرام، آج کا یہ دن جمعۃ المبارک جس میں ہم سب حاضر ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ حق تعالی جل شانہ اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاق نور مجسم شفیع معظم سرور دو جہاں آقا کون و مکان علیہ تحیت و ثنا، آپ کے طفیل ہمارا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج مختصر سے وقت میں تاجدار صداقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے اسلامی سال کا، اس کا نام ہے جمادی الثانی۔ کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الثانی۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ چاند کی 22 تاریخ کو یہ ہمیں دن یاد ہونے چاہیے، یہ ایام جو ہیں یہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے ہمیں بتاتا ہے، 24واں پارہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی۔ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق فرمائی، اولئک ھم المتقون، فرمایا یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہی کیا ہے؟ پرہیزگار لوگ ہیں۔ وہ ذات جو سچ لے کر آئی، اس سے مراد مفسرین نے فرمایا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا سچ لے کر آئے، بلکہ سچ لے کر ہی نہیں آئے، سچوں کی تصدیق فرمانے والے بھی ہیں۔ پہلے جتنے سچے آئے ہیں سب کی تصدیق میرے اور آپ کے کریم آقا فرمانے والے ہیں۔ وصدق بہ، اور فرمایا جس نے ان کی تصدیق فرمائی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سرکار کی تصدیق کہ آپ واقعتاً سچے نبی ہیں، آپ واقعتاً سچے نبی ہیں، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصدیق فرمانے والی ذات ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک وہ ذات ہے جو سچ لے کر آئی، اور دوسری وہ ذات ہے جنہوں نے اس سچ کی تصدیق فرمائی۔ ہیں دونوں ہی سچے، ہیں دونوں ہی سچے، ایک نبی ہونے میں سچے ہیں اور دوسرے امتی ہونے میں سچے ہیں۔ ہاں دونوں ہی سچے، ایک امام الانبیاء ہے
وہ سچ لے کر آئے وہ بھی سچے، اور جنہوں نے اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی ہیں وہ بھی سچے، لیکن وہ سارے امتیوں میں سچے ہیں، اور میرے اور آپ کے کریم آقا سارے نبیوں میں سچے ہیں۔ سارے نبی سچے ہیں، کسی نبی کی سچائی میں کوئی شک و گمان نہیں، لیکن رب نے فرمایا محبوب تو سچا بھی ہے، تو سچوں کی تصدیق فرمانے والا بھی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے ہیں، میرے آقا سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کا صحیح نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا صحیح نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کا نام عبداللہ، صدیق، عتیق آپ کے یہ لقب ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ لقب عطا فرمائے کہ تو صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، سچے سچوں کے دوست ہوتے ہیں، سچا سچوں کا دوست ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سچے کی دوستی جھوٹے سے ہو جائے اور اس کا نباہ ہو سکے۔ سچے کا جھوٹے کے ساتھ کبھی نباہ نہیں ہو سکتا، کبھی گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ سچا سچے کے ساتھ تو رہ سکتا ہے، لیکن جھوٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جھوٹے کے ساتھ رہے گا بھی، چند دن رہے گا، عارضی رہے گا، لیکن چونکہ وہ سچا ہے اور اس کی دوستی بھی سچے کے ساتھ ہو تو گزارا ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کتنے سچے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کہ اتنے سچے ہیں کہ سرکار کے ساتھ بچپن کا بھی زمانہ ہے تو سرکار کے ساتھ ہے، جوانی کا بھی زمانہ ہے تو سرکار کے ساتھ ہے، بڑھاپا ہے تو سرکار کے ساتھ ہے، ارے غار ہے تو سرکار کے ساتھ ہے، مزار ہے تو سرکار کے ساتھ ہے، بلکہ جنت میں بھی ہوں گے تو سرکار کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ ہے سچوں کی دوستی۔ سچوں کی جو دوستی ہوتی ہے وہ عارضی نہیں ہوتی، 4 دن کے لیے نہیں ہوتی، وہ بناوٹی نہیں ہوتی، وہ دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں کوئی بناوٹ نمائش نہیں پائی جاتی، بلکہ سچوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جتنے بھی سچے ہیں یہ سارے اللہ کے ولی، جتنے غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یہ سارے سچے ہیں۔ فرمایا تم ان کے ساتھ لگ جاؤ، یہ اتنے لجپال ہیں، دنیا تو کیا تمہیں حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ سچوں کی سچوں کے ساتھ دوستی رہ سکتی ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سچے ہیں، سبحان اللہ۔ جب اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، واپسی پر ایک مقام آیا ذی طوا، جبریل سے ملاقات ہوئی، کہا اے جبریل میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا، راتوں رات کہاں سے کہاں تک گیا، پھر زمین تک آیا، زمین سے لامکان تک گیا، اے جبریل اس کو مانے گا کون؟ کون اس کو مانے گا؟ کون اس کو تسلیم کرے گا کہ میں راتوں رات اتنا سفر کر کے آیا؟ اللہ غنی۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے، لیکن ایک تیرا غلام ایسا ہے جس کا نام ابو بکر ہے، وہ آنکھیں بند کر کے مانے گا۔ اے آقا جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی ہوا۔ ہر روز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بازار میں نکلا کرتے، ہر روز، تو یہ جتنے مسخرے قسم کے لوگ، طنز کرنے والے لوگ، باتیں بنانے والے لوگ، عیب تلاش کرنے والے لوگ، سرکار کے دشمن، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرنے والے لوگ، ہر روز وہ تاڑ میں رہتے۔ آج محمد باہر آتا ہے، آج پوچھتے ہیں محمد کو نویں گل سنا،
اے محمد کو نویں گل سنا، کوئی نویں گل سنا۔ وہ بات تو سنتے تھے لیکن مذاق سے سنتے تھے، طنز کرنے کے لیے سنتے تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم بات کو سن کے فالو کریں، ہم بات کو سن کے اس پر عمل کریں۔ وہی ہوا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح تشریف لے کر گئے باہر، تو سامنے سے ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ادھر سچوں کا امام جا رہا ہے، ساری کائنات میں سب سے سچا جا رہا ہے، اور ادھر جھوٹوں کا امام آ رہا ہے۔ ادھر ابو جہل آ رہا ہے، ساری کائنات میں سب سے پرلے درجے کا جاہل، ابو جہل جس کا نام جہالت کا باپ، وہ آ رہا ہے اور مسخرانہ انداز ہے، بڑے طنزیہ انداز سے کہتا ہے، اے محمد کو نویں گل، اے محمد کو نویں گل۔ آپ نے فرمایا ہاں نویں بات بھی ہے، میرے پاس نئی بات ہے۔ کان لگا کے سنے، اچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ رات تھی، رات کے وقت میں میرے رب نے کرم فرمایا، مجھے زمین سے اٹھایا، آسمان تک پہنچایا۔ میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، پہلے نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر اللہ نے شان عطا فرمائی، میں تحت السراج عرش معلیٰ تک پہنچا، میں نے رب کا دیدار کر لیا، میں نے رب کا دیدار کیا، میں نے رب سے باتیں کی، رب سے گفتگو کی۔ تو ابو جہل کہنے لگا اچھا 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 یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ وہ جھوٹا تھا، اس نے کوئی پوائنٹ پکڑنے تھے، جیسے جاسوسی کرنے والے لوگ، یہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ویسی ہی عادت ہے، وہ اچھے اچھے لوگوں کے پیچھے ویسی تعاقب میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی ولی ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے، اگر کوئی عالم ہے تو اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے، اگر کوئی حافظ ہے تو اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے، کوئی نہ کوئی بات تلاش کر لیں، کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ لیں، کوئی نہ کوئی بات مل جائے، بات پھلاوا دیں اس کو، ایسے ہوا میں اڑائیں گے، تیر ماریں گے ہوا میں، او یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا۔ رب نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، اے میرے محبوب کے غلاموں جاسوسی نہ کیا کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو، مسلمانوں کی جاسوسی نہ کیا کرو، اگر تم نے کرنی ہے تو کافروں کی کرو، وہ بھی اسلام کے لیے کرو، کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام کو غالب کر دے۔ مسلمانوں کے لیے جاسوسی نہ کرو۔ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جاسوسی میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کوئی نئی بات، سرکار نے جب بات کی، کہا اچھا اے محمد تو نے آج رات میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر لیا، سارا کر لیا؟ فرمایا ہاں میں نے سب کچھ کر لیا، میں گیا عرش اعظم تک گیا، عرش اعظم کی بلندیاں تک گیا، میرے رب نے مجھے بلایا، میں نے رب کا دیدار کیا، رب کے سامنے میں باتیں کرتا رہا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ یہ بات سن کے نا، اس نے کہا اب موقع ملا، اب میں جانوں، اب میرا کام جانے۔ ابو جہل نے کہا سب سے پہلے میں جاتا ہوں وہ اس کا بیلی، وہ اس کا یار جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، جو کہتا ہے مر بھی جاواں تے محمد دے نا دے، جان بھی جائے تے محمد دے نا دے، مال بھی جائے تے محمد دے نا دے، اولاد بھی جائے تے محمد دے نا دے، دنیا بھی جائے تے محمد دے نا دے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا الہی، یا الہی، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ وہ تعاقب میں رہتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا، میں وہاں سے وہاں تک گیا، کہا اب میرا تیر چلے گا، اب چلے گا میرا تیر، اب میں دیکھتا ہوں کیسے ابو بکر محمد کا ساتھ دیتا ہے، کیسے یہ اپنے نبی سے پیار کرنے والا میری بات کو سنتا ہے، اور سن کے یہ کیا کہتا ہے، آیا آ کے ٹک 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 دروازہ کھٹکھٹایا، باہر کون ہے؟ باہر جھوٹوں کا باپ کھڑا ہے، باہر پرلے درجے کا جھوٹا کھڑا ہے، اور اندر کون ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کی صداقت کرنے والا ہے، سچائی بیان کرنے والا ہے، وہ یار غار مصطفیٰ ہے، وہ سرکار کا غلام ہے، وہ جانشین ہے،
سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو امتی عطا فرمائے، اچھے لوگ عطا فرمائے، ہر رسول کو ملے، لیکن اللہ نے جو مجھے سب سے اچھا عطا فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا صدیق اکبر میری امت کا وہ شہنشاہ ہے کہ ہر ایک نے جو مجھ پر احسان کیے میں نے بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر نے اتنے احسان کیے ہیں کہ میں بدلہ نہیں چکا سکا، اتنے احسان ہیں۔ فرمایا قیامت ہوگی رب کی بارگاہ میں محمد یہ عرض کرے گا یا اللہ میرے ابو بکر نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کہ میں دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، یا اللہ آج تو اپنی شان کے مطابق ابو بکر کو بدلہ عطا فرما، آج صلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر ٹک ٹک باہر نکلے، فرمایا کون، کیا کہنا ہے؟ اے ابو جہل کیا کہنا ہے؟ کہاں ہے ابو جہل؟ اے ابو بکر میں تجھے ایک بات بتانے آیا ہوں۔ فرمایا بتا، کیا بتانے آیا ہے؟ کہا آج میری بات کان کھول کے سننا، توجہ سے سننا، میری بات دل لگا کے سننا، ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنا۔ فرمایا بول، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ کیا کہنا چاہتا ہے بات بتا۔ تو دیکھیے سب سے جھوٹا ہے لیکن بات سب سے سچے کی کر رہا ہے، سب سے سچا جو ہے امام الانبیاء ان کی بات کر رہا ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ کہا اے ابو بکر میں نے سنا ہے صاحبکم، جو تیرا صاحب ہے، جو تیرا دوست ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں رات کو مکے سے بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی اور پھر میں عرش معلیٰ پہ پہنچا، میں وہاں رب سے ملاقات کر کے آیا۔ اے ابو بکر تو بھی انسان ہے، تیرے اندر بھی دماغ ہے، بھلا سوچ کے بتا ایک بندہ کیا اتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ راتوں رات اتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ تو بتا، تو بڑا زیرک آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، پرے پچھیت والا بندہ ہے، سارے لوگ تیرے کو پرے پچھیت واسطے آندے نے، فیصلے کراندے نے، اج تو ہی فیصلہ کر بلا۔ اللہ غنی، مقصد کیا تھا پیچھے؟ کہ یہ محمد سے جدا ہو جائے، یہ سرکار سے جدا ہو جائے۔ وہ جھوٹا تھا، بات سچی کر رہا تھا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں بعض اوقات جھوٹے لوگ بھی سچیاں گلاں کاری دیندے نے، بڑے بڑے جھوٹے لوگ ہوندے نے، بڑے جھوٹے لوگ ہوندے نے، انہاں نوں پتہ لفظ تو بے دا نہیں ہوندا لیکن سچیاں گلاں پھر بھی کاری دیندے نے۔ اللہ کڑوا ہی لیندا سچیاں گلاں، کئیاں دے دماغ دے پردے پہ جاندے نے۔ جس طرح کہ آپ نے اگر سنا ہو تو ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے 32 تاریخ کو سکول کھول دینے ہیں، ابھی چھٹیاں ہونے والی ہیں، 32 تاریخ کو سکول کھل جائیں گے۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ وزیر تعلیم صاحب ہیں، ان کی بڑی عقل، تعلیم کے وزیر، تعلیم اور تعلیم کے اندر گنتی آتی ہے، گنتی کے وزیر، تعلیم کے وزیر 32 تاریخ نو سکول کھولے گا۔ ہاں او نے انتظار کرو کیڑی بتی آئے گی، اپنے بچیاں دا تحفظ کرو، ہن 32 تاریخ آئے گی تو پھر سکول کھلن گے، 32 تاریخ تک بچیاں نو سنبھال کے رکھو۔ ہن کہڑے سن وچ بتی آئے گی اے مینوں بھی نہیں پتا تے تانوں بھی کوئی نہیں پتا، 32 تاریخ دا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ جھوٹا تھا، اس نے آ کے جب یہ بات کی وہ اپنی عقل سے کر رہا تھا، عقل سے بات کر رہا تھا، لیکن بات اس کے سامنے کر رہا تھا جو عشق کا بھی بادشاہ ہے، جو عاشقوں کا بھی شہنشاہ ہے۔ یہ بات عقل سے کر رہا تھا، وہ بات عشق سے سن رہے تھے۔ ان کے سامنے تو سرکار کی باتیں ہو رہی تھیں، سرکار کے تذکرے ہو رہے تھے۔ جب یہ جھوٹا آدمی کہہ رہا تھا کہ اے ابو بکر تیرا نبی انج کہندا ہے، تیرا نبی انج کہندا ہے، تیرا نبی انج کہندا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا عشق اور بڑھ رہا تھا، اور بڑھ رہا تھا۔ اے ابو جہل 10 ہور کیے، اے ابو جہل 10 ہور کیے، ہور کیے، اینڈ تے نتیجہ کہندا ہے 10 تیرا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو جہل اگر تم میرا نتیجہ پوچھنا ہے تے میرا خیال دیا کہ اگر میرے سرکار نے تو تک فرمایا ہے تے فرمایا تے اکھاں بند کر کے من لینا ہے، اگر اس تو اگے دی گل آمینہ دے لال نے کیتی ہے تے ابو بکر وہ بھی من لے گا۔ فرمایا تے میرا نبی ہے،
سرکار سب سے اولا. آپ نے فرمایا اے تے گل ہی کوئی نہیں, اے تے گل ہی کوئی نہیں ابو جہل, اے تے گل ہی کوئی نہیں, تو اس نبی دی شانہ جاندا ہی نہیں. اگر میرا نبی اس تو پار دیاں بھی گلا کرے تے ابو بکر اکھاں بند کر کے من لے گا. یہ تو پتا چلتا ہے جہد نال عشق ہو جائے, جہد نال پیار ہو جائے, پھر او دے عیب نظر نہیں آندے, او دے عیب نظر نہیں آندے. ہاں پر انسان کا دل لگ جاتا ہے, وہاں پھر عیب نظر نہیں آتے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جس سے پیار کرتا ہے پھر اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں, ہم سرکار کی محبت میں اندھے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم اتنا پیار کرتے ہو, بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو, اتنا بڑھا کے بیان نہ کرو. ہم کہتے ہیں تم ہمیں بتاؤ حد کیا ہے, جہاں تک ہم نے بیان کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ سرکار کو خدا نہیں کہنا, سرکار کو خدا نہیں کہنا, خدا کا بیٹا نہیں کہنا, لیکن سرکار کو خدا سے جدا بھی نہیں کہنا. سرکار خدا نہیں ہے لیکن سرکار خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اگر تمہیں جو بھی لینا ہے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ, اللہ تمہیں وہی عطا فرمائے گا. وہ ابو جہل گیا, اس نے جب یہ ابو بکر سے سنا تو سرکار کی بارگاہ میں صدیق اکبر آ گئے. آگے عرض کیا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ابو جہل آیا تھا. فرمایا پھر؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہ کہہ رہا تھا. فرمایا پھر؟ عرض کیا میں نے اس کو یہ کہا. سرکار خوش ہو گئے, سرکار خوش ہو گئے. آپ جب خوش ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا انت صدیق, انت صدیق, انت صدیق. اے ابو بکر تو واقعی صدیق ہے, اے ابو بکر تو واقعی صدیق ہے, اے ابو بکر تو واقعی صدیق ہے. اور صدیق کا معنی ہوتا ہے سچ, صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا, سچ. صدیق اور سچ میں فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں صدیق اور سچ میں فرق یہ ہے کہ سچ وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق ہو. خدا نہ خواستہ ہم نے بتی چوک گئے, وہاں دیکھا, اللہ نہ کرے وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آ کے یہاں بتایا کہ یار میں بتی چوک گیا تھا, وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی پریشانی بن گئی, ایسے ایسے ہوا. یہ ہے سچ, یہ سچ کہہ رہا ہے. لیکن صدیق کیا ہے؟ فرمایا صدیق یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ کے مطابق نہیں بلکہ جو زبان سے نکال دیتا ہے اللہ اسی طرح فرما دیتا ہے. وہ صدیق کی شان ہے کہ جو زبان سے کہہ دیتا ہے. رسول کریم علیہ السلام کے یہ غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان کے مالک ہیں. بچپن کا زمانہ ہے, 4-5 سال کی عمر ہے. ابے نے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے بت خانے میں لے گئے. ابو قحافہ نام ہے آپ کے والد محترم کا, بت خانے میں لے گئے. کہا اے ابو بکر یہ ہمارا خدا ہے, ہم اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں, یہ بت ہے, یہ رزق دینے والا ہے, یہ اولاد دینے والا ہے, یہ مال دینے والا ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. تعارف کروایا. تھوڑا سا آگے گئے ابو قحافہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 4-5 سال کی عمر دیکھیے, آپ نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کے بت کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا بول بت سیدھا ہویا, اپنے آپ کو سنبھال. آپ نے یوں کر کے پتھر جب زمین سے اٹھایا ایسے کیا اس کی طرف اور فرمایا بت میں تینوں مارن لگا, بچا اپنے آپ نو. بت کیا بچائے اپنے آپ کو, بت تو بت ہے, اس نے کیا اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا میں بھوکا ہوا میں روٹی کھوا. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں پیاسا میں پانی پلا. جب کچھ بھی نہ ہوا تو ہونا بھی نہیں تھا. بت کیا کر سکتا ہے؟ بت تو بت ہے, بت کیا دے سکتا ہے؟ جب اس نے آپ نے فرمایا تو آپ نے جو روڑا پکڑا ہوا تھا پتھر دڑل کر کے مارا اس کو. جب خدا کے منہ پہ لگانا تو خدا صاحب تھلے, خدا صاحب زمین دے آ گئے اور دڑل کر کے آواز آئی. ادھر ابو قحافہ کو پتا چلا میرے خدا کو ڈنڈا پڑ گیا ہے, میرے خدا کو پتھر پڑ چکا ہے, وہ زمین پہ ہے. آپ اس کی طرف دوڑے. جب دوڑے
تو ابو بکر بچپن کا زمانہ ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر میں گئے، ماں کی گود میں چھپ گئے۔ ماں کی گود تو ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود آغوش اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جب بندہ ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے تو بچے کے دل کو سکون آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار ہے۔ تو سنیے، ماں کا اتنا پیار ہے تو خدا کا پیار 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ بچہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو ماں کو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ ارے ہم اس خدا کا کیوں نہ شکر ادا کریں جو خدا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، ریاضت کریں تو خدا اتنا خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب ماں کا بیٹا فرما بردار ہو تو ماں کا سینہ ٹھر جاتا ہے، ماں دعائیں دیتی ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں آپ آئیں گے تو رب آپ پہ کتنا خوش ہوگا، رب کی کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، جھکنا چاہیے۔ ابو بکر ماں کی گود میں آئے، ماں نے اس طرح کپڑا دے دیا۔ ابو قحافہ دوڑے دوڑے آئے، کہا ابو بکر کدھر ہے؟ باہر نکال ابو بکر کو، آج ابو بکر نے یہ کام کر دیا ہے، آج ابو بکر نے ہمارے خدا کی توہین کر دی ہے۔ تو ماں ام سلمہ کیا کہتی ہے؟ کہا ہے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر نامدار، کیا کیا اس نے؟ کہا اس نے ہمارے بت کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، ہمارے بت کی ناک منہ ہر چیز اڑا دی ہے۔ چنگا بچہ ہے، چنگا 4-5 سال کا بچہ ہے، میں انہوں لے گیا تعارف بھی کروایا، یہ بھی دسیا بھی ہے فلانا بوتی ہے، فلانا بوتی ہے، فلانا بوتی۔ چنگا سمجھدار نکلیا بچہ۔ انہیں تو جڑا ساڈے قبیلے دا بت سی اوندا ہی ستیہ ناش کر دیتا ہے، ساڈے قبیلے دا بت جڑا اوندا ہی ستیہ ناش کرتے ہیں، انہوں میں کی کراں، کڈ مار ذرا انہوں۔ اللہ غنی۔ تو ماں نے کہا اے میرے سر کے تاج، آج آپ کہتے ہیں یہ بتوں سے نفرت کرتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا، جب یہ میرے پیٹ میں تھا، اس وقت اگر میں بتوں کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی تھی تو آواز آتی تھی اے ماں سجدہ نہ کر، تیرے پیٹ میں کوئی عام نہیں بلکہ امام الانبیاء کا جانشین رہتا ہے، تیرے پیٹ میں صدیق ہے، بت کے سامنے سجدہ نہ کر۔ کہا تو آج سمجھا ہے یہ بتوں سے نفرت کرتا ہے، یہ تو پیٹ میں تھا پھر بھی بتوں سے نفرت کرنے والا تھا۔ کہا تو اس کو کچھ نہ کہہ، یہ اس نبی کا جانشین بننے والا ہے کہ جس نبی کی اتنی زندگی اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے کہ ان کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ بازو پھیلا دیتے ہیں، وہ درد دل رکھنے والے ہیں، وہ غم گساروں کا غم دور کرنے والے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی ہے، یہ اس صحابی کی زندگی ہے۔ 40 سال جب سرکار کے ہوئے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان کا نام حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بعض لوگوں کو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے چڑ لگتی ہے، ایسے ایسے ناک بد اندیش قسم کے لوگ، کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ سرکار کا ادب بھی پیچھے کر دیا، اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ صحابہ اکرام کی جو احترام اور ادب تھا اس کو گرا دیا۔ ہم اہل سنت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بخدا بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں سرکار کے صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں سرکار کی آل کا دامن ہے۔ ہم سرکار کے صحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم عمر فاروق سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم عثمان غنی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ 4 جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، 4 ہستیاں، آل مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا سبب بنیں گی۔ ہم سرکار کی آل کے بھی نوکر ہیں، سرکار کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 تاریخ کو، چاند کی 22 تاریخ کو
آپ کا یوم ہے۔ جس طرح کہ ہم سرکاری سطح پہ جتنے لوگ ہیں ہر قسم کا دن منایا جاتا ہے، یہ 14 اگست کا دن ہے، یہ قائد اعظم ڈے ہے، یہ فلانا ڈے ہے، یہ مزدور ڈے ہے، مزدور ڈے رہا جائے گا، مزدور ڈے منایا جائے گا۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قائد اعظم ہمارے رہنما ہے، لیکن ہیرو جو ہیں ہمارے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ مزدوروں کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے، مزدوروں کا دن منایا جا سکتا ہے۔ اگر 14 اگست کا دن منایا جا سکتا ہے تو ریاست مدینہ میں صدیق اکبر کا یوم بھی منایا جا سکتا ہے۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ آپ مطمئن ہیں؟ جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ ضرور منایا جانا چاہیے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ ریاست مدینہ میں وہ لوگ جو مساجد میں آنے کی تو زحمت نہیں کرتے، لیکن مندروں میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، مندر میں جانے کے لیے بھاگ بھاگ کے جائیں گے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا مسجد کا بھی افتتاح کر رہے ہوں۔ وہ کرتارپور تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ داتا صاحب کے مزار کے آپ پہ آ کے نماز پڑھنے والے ہوں، داتا صاحب کے قدموں میں حاضری دینے والے ہوں، جنہیں قل هو اللہ نہیں آتی۔ وہ لوگ اسلام کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے ہیرو وہ گرو نانک ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ ہیرو مانتے ہو، مانو ہیرو حضرت صدیق اکبر کو۔ انشاءاللہ ریاست مدینہ قائم ہوگی، سرکار کا پیار بھی آئے گا، سرکار کی آل کا پیار بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا ادب عطا فرمائے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے، انشاءاللہ آپ کی حیات اور خدمات کے حوالے سے یہ جمعۃ المبارک چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔